یا نبی سلام علیکہ یا رسول۔ قربانی اہمالی عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے، اس لیے اس عمل کو بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر فرمایا کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ وغیرہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا، چنانچہ سورۃ الحج میں خالق کائنات آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ قرآن مجید کی روح سے قربانی اسلامی شعائر یعنی نشانیوں میں سے ہے جس کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت نمایاں ہوتی ہے۔ شعائر کے معنی ہیں وہ علامتیں جن کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں واجب قرار دی ہیں اور خاص طور پر جن مقامات پر حج کی عبادت مقرر فرمائی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر میں داخل ہیں۔ ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر جانوروں کو بتوں کے نام پر قربان کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں بھی قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ مشرکین بتوں کے نام پر اور عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر قربانی آج بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی نماز اور قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے۔ اسی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پیارے حبیب آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس خالق کائنات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ شریف میں آپ مقیم رہے اور ہر سال آپ قربانی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑے سینگوں والے 2 مینڈھیوں کی آپ قربانی فرمایا کرتے تھے اور اپنے پاؤں کے ساتھ ان کی گردن کے پاس اپنے پاؤں کو رکھ لیتے اور اپنے دست مبارکہ سے ذبح فرماتے۔ اس حدیث مبارکہ سے جہاں قربانی کی فضیلت اور اہمیت واضح ہے، وہاں پر یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارکہ دست اقدس سے 100 میں سے 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، جبکہ باقی جو اونٹ بچ گئے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو بڑے موٹے تازے سینگوں والے سیاہ اور سفید رنگت والے 2 خصی مینڈے خریدتے
ان میں سے ایک اپنے ان امتیوں کی طرف سے قربان کرتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی اور آپ کی تبلیغ کی گواہی دی، اور دوسری اپنے اہل و عیال کی طرف سے آپ قربان کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دمبے اپنے دست مبارکہ سے ذبح کیے اور یوں فرمایا، بسم اللہ واللہ اکبر، اے اللہ یہ قربانی میری جانب سے ہے اور میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دلی خوشی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس وسعت ہو اور وہ اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے۔ جو لوگ مالی وسعت یعنی قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی قربانی ادا نہیں کرتے، وہ آنکھیں کھولیں اور اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اول یہی خسارہ کیا کم تھا کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، پھر اس سے بڑھ کر صاحب رؤوف الرحیم، مجسم رحمت، پیکر شفقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں اور عیدگاہ میں حاضری سے روک دیں تو سوچیے ایسے شخص کا کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ عیدگاہیں اور مساجد اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہ ہیں، جہاں جمع ہونے والوں پر بارگاہ الہی سے عفو و کرم کی بارش ہوتی ہے، جہاں جمع ہونے والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہاں کی حاضری بد نصیب سے بد نصیب ہی کو روکا جا سکتا ہے، اس لیے بخل سے کام نہ لیجیے۔ جس کا یہ مال دیا ہوا ہے، قربانی کا حکم بھی اسی کا ہے، لہٰذا سلامتی کے حصول کے لیے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کیجیے۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمی کا کوئی بھی عمل قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے مقام کو پا لیتا ہے۔ اس لیے تم خوشی خوشی قربانی کیا کرو۔ روز قیامت قربانی کے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لانے کا مقصد اجر و ثواب میں اضافہ ہے، جیسا کہ مسند عبدالرزاق میں ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کیا کرو اور خوش دلی سے کیا کیونکہ جب مسلمان اپنی قربانی کا رخ قبلے کی طرف کرتا ہے تو اس کا خون، گوہر اور اون کی قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے۔ حضرت زید بن ارقم آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جانوروں کے بدن پر اون ہے اس اون کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر بھی کچھ ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اون کے ہر بال کے عوض بھی نیکی ملے گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم قربانی کرو اور ان قربانیوں کے خون پر اجر و ثواب کی امید رکھو، اس لیے کہ ان کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں چلا جاتا ہے۔ غور کیجیے، اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جائیں۔ دمبے اور بھیڑ کے بدن پر کتنے لاتعداد بال ہوتے ہیں، اگر کوئی صبح سے شام تک گننا چاہے تو بھی نہ گن سکے، تو سوچئے ہمارے 15-20 ہزار کے مقابلے میں کتنی بے حساب نیکیاں ہوں گی۔ اس قدر اجر و ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ شریف میں آپ مقیم رہے اور ہر سال آپ قربانی فرمایا کرتے تھے۔
حضرت انس سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑے سینگوں والے 2 مینڈھوں کی آپ قربانی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے پاؤں کے ساتھ ان کی گردن کے پاس اپنے پاؤں کو رکھ لیتے اور اپنے دست مبارکہ سے ذبح فرماتے۔ اس حدیث مبارکہ سے جہاں قربانی کی فضیلت اور اہمیت واضح ہے، وہاں پر یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ